نماز کا عملی طریقہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نماز کے اندر غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا، اندازہ نہیں ہوتا، نماز کامل نہیں ہوگی، صحیح فرائض واجبات اور سنتوں کے مطابق ادا نہیں ہوگی تو ظاہر ہے وہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم آج عملی طور پر نماز کا طریقہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ طریقہ دیکھ کر ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کر سکیں۔ یہ ویڈیو اس وقت ہماری پوری دنیا میں جائے گی اور احباب اس کو دیکھیں گے۔ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور نماز کا عملی طریقہ جانیں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں، اپنے بچوں کو بھی اس کو دکھائیں اور نماز کا عملی طریقہ ان کو بھی سکھائیں۔ اکثر جوان ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا، اسے جاننے کی کوشش نہیں کرتے اور اپنی اصلاح نہیں کرتے، بتایا جائے توجہ نہیں کرتے۔ اس لیے آج کی ہماری یہ نشست بڑی عام نشست ہے، کوشش کیجیے گا اپنی نماز کو صحیح کر سکیں۔ حافظ عبدالستار صاحب آتے ہیں ادھر اور نماز کا عملی طریقہ شروع سے لے کے آخر تک وہ بتاتے ہیں اور ہم اپنی اس کے ساتھ ساتھ اصلاح کرتے جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے نماز کے فرائض پڑھ لیے، واجبات بھی پڑھ لیے، سنتیں بھی پڑھ لی، لیکن جب تک پریکٹیکلی ہم دیکھیں گے نہیں تو شاید ہم اس طریقے سے یاد نہ کر سکیں، اپنی اصلاح نہ کر سکیں۔ اب سب کھڑا ہونا ہے تو پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ 4 انگل کا فاصلہ دونوں پاؤں کے درمیان ہونا چاہیے۔ ہم اکثر ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے پاؤں میں فاصلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ جو غلط طریقہ اب سب وہ کیا ہے؟ اتنا پاؤں کھول کے 4 انگل سے زیادہ فاصلہ کرنا، یہ خلاف سنت ہے۔ اور پاؤں کا رخ کدھر ہونا چاہیے؟ اور جو غلط طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ ایسے، یہ طریقہ غلط ہے۔ اور سنت طریقہ کیا ہے کہ ہمارے پاؤں کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے اور درمیان میں 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ یہ نماز کے اندر کھڑا ہونے کا طریقہ ہے جی۔ اس کے بعد جی کانوں کو ہاتھ لگانے ہیں۔ ہاں جی، ہمارا یہ ہاتھ بالکل سیدھے ہونے چاہیے اور نارمل حالت میں ہاتھ ہونے چاہیے۔ ہاتھوں کی انگلیاں نہ بہت کھلی ہوئی ہوں اور نہ ہی بالکل ٹائٹ ہوں، عام نارمل حالت میں ہاتھ کو رکھنا ہے اور ہاتھ کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے اور ہمارے انگوٹھے جو ہیں یہ کانوں کی لو کو چھو رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، ہمارے انگوٹھے کانوں کی لو کو چھو رہے ہوں۔ اس کے بعد آپ سب نیت کرنی ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں اور زبان کے ساتھ بھی نیت کر لیں تو مستحب ہے۔ آپ فرض پڑھ رہے ہیں، سنتیں ادا کر رہے ہیں، وتر پڑھ رہے ہیں، واجب پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، آپ فرض کا نام لیں، سنتوں کا نام لیں، وتر کا نام لیں اور کون سی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اس نماز کا آپ نام لیں۔ لیکن اگر آپ زبان کے ساتھ نیت نہیں کرتے تو اگر دل کے اندر آپ کا ارادہ ہے کہ میں نماز ظہر کی پڑھ رہا ہوں، ظہر کے فرض پڑھ رہا ہوں یا سنتیں پڑھ رہا ہوں یا وتر پڑھ رہا ہوں، تو دل کا ارادہ ہی کافی ہے، زبان کے ساتھ نیت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن مستحب ہے، کر لی جائے تو بہتر ہے۔ یہ نیت کرنے کے بعد اس کے بعد اگلا مرحلہ جی ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ اس کے اندر بھی بعض آپ غلطی کرتے ہیں۔ ہاتھوں کو باندھنے کے لیے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ایسے رکھنا ہے کہ دائیں ہاتھ کی جو ہماری ہتھیلی کی گدی ہے یہ بائیں کلائی کے سرے پر ہو۔ یہ جو بائیں کلائی ہے جہاں سے شروع ہو رہی ہے اس کے سرے پر یہ ہونی چاہیے ہماری یہ، ٹھیک ہے جی، ایسے۔ اور کیسے؟ ہم نے 3 انگلیاں کلائی کے اوپر رکھنی ہیں اور ایک چھوٹی انگلی سائیڈ پہ اور انگوٹھا سائیڈ پہ۔ یہ سنت طریقہ ہے ہاتھ باندھنے کا۔ اور ہاتھ کہاں پہ باندھیں گے؟ ناف کے نیچے، ناف کے اوپر نہیں باندھیں گے، سینے پر ہاتھ نہیں باندھیں گے۔ عورتیں ہاتھ سینے پر باندھتی ہیں اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھتی ہیں، یہ عورتوں کا طریقہ ہے۔ مردوں کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر ایسے رکھنا کہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا سائیڈ پہ ہو اور 3 انگلیاں یہ کلائی کے اوپر ہوں اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھ دیے جائیں۔ یہ طریقہ ہے ہاتھ باندھنے کا۔ جو اس کے بعد
نظر ہم نے کہاں پہ رکھنی ہے؟ قیام کی حالت میں۔ قیام کہتے ہیں کھڑا ہونے کو۔ قیام کی حالت میں نظر ہماری کہاں پہ ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پہ۔ ہم نے اوپر نہیں دیکھنا، بلکہ سجدے کی جگہ پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم نے ثنا پڑھنی ہے، تعوذ، تسمیہ، الحمد شریف، سورت پڑھنی ہے، اور ختم کرنے پر سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد آمین آہستہ کہنی ہے۔ آمین کیا کرنا ہے؟ آہستہ آمین کہنی ہے، بلند آواز سے چیخ کر آمین نہیں کہنا۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آمین آہستہ سے ہم نے کہنا ہے، چاہے ہم جہری نماز میں ہیں، سری نماز میں ہیں، امام کے پیچھے ہم نے قرات نہیں کرنی۔ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ اگر ہم تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو تنہا نماز پڑھنے والا سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی پڑھے گا، لیکن امام کے پیچھے اگر ہم ہیں تو پھر ہم ثنا پڑھنے کے بعد خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور امام سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور قرات بھی کرے گا، اور آمین ہم نے آہستہ کہنا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد ہم نے رکوع کرنا ہے، اور قرات کتنی کرنی ہے؟ قرات 3 آیتیں، کوئی سورت پڑھیں یا 3 آیتیں پڑھیں، یا ایک آیت جو 3 کے برابر ہو، یہ پڑھنے کے بعد ہم نے رکوع کرنا ہے۔ یہ رکوع کیسے کرنا ہے آپ صاحب؟ رکوع کے اندر ہماری ٹانگیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے، ٹانگوں میں لچک نہیں ہونی چاہیے، ٹانگیں بالکل سیدھی ہوں، اور ہماری کمر اور ہمارا سر بالکل ایک لیول پہ ہو۔ آپ کی کمر سیدھی نہیں ہے، کمر بالکل سیدھی ہو، تاکہ سر اور کمر کا لیول برابر ہونا چاہیے، نہ سر بہت اوپر ہو اور نہ ہی سر بہت نیچے ہو۔ فقہا سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ سر اور کمر کا لیول اتنا برابر ہونا چاہیے کہ اگر آپ پانی کا پیالہ بھر کر کمر پر رکھیں تو وہ نیچے نہ گرے، اتنی کمر سیدھی ہونی چاہیے۔ اور آپ کی ٹانگیں بھی سیدھی نہیں ہیں، ٹانگیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے، ٹانگوں میں خم نہیں ہونا چاہیے، ٹیڑھا پن نہیں ہونا چاہیے۔ اور گھٹنے کیسے پکڑنے ہیں؟ 3 انگلیاں گھٹنوں کے اوپر ہونی چاہیے، اور آپ نے چھوٹی انگلی سینے رکھی ہوئی ہے، چھوٹی انگلی اور انگوٹھا یہ گھٹنوں کے سائڈ پہ ہونا چاہیے، اور انگلیاں 3 اوپر ہوں، ایک انگلی سائڈ پہ ہو اور انگوٹھا سائڈ پہ ہو۔ یہ طریقہ ہے رکوع کرنے کا، سنت طریقہ۔ اور ہماری رکوع کے اندر نظر کہاں پہ ہونی چاہیے؟ اپنے پاؤں کی جگہ پہ ہونی چاہیے، اور کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم تسبیح پڑھنی ہے، کم از کم 3 بار۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھا کھڑا ہونا ہے، سیدھا کھڑا ہونا ہے، اور ہاتھوں کو بالکل کھلا چھوڑ دینا ہے، اور اس حالت کو کہتے ہیں قوما۔ قوما کرنا آپ نے پڑھا ہے کہ واجب ہے، قوما کرنا یہ واجب ہے۔ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، اور مقتدی ربنا لک الحمد، یہ اللہم ربنا ولک الحمد یہ کہے گا، اور جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، منفرد ہے، امام کے پیچھے نہیں ہے، وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا، ربنا لک الحمد بھی کہے گا، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتا وہ سجدہ میں جانا ہے۔ سجدہ میں، سجدے کے حوالے سے ہم بہت غلطیاں کرتے ہیں، اس میں اپنی اصلاح کرنی اور غلطی کو دور کرنا ہے۔ ہمارا یہ عملی طریقہ جاننے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں۔ اگر یہ جاننے کے بعد بھی ہم غلطی کرتے رہیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے اور غلطی کو دور کرنا چاہیے۔ رکوع کے بعد سجدے میں جانا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ سب کھڑے ہو جائیں۔ سجدے میں کیسے جانا ہے؟ بعض دفعہ ہم خلاف سنت کام یہ کرتے ہیں کہ ہم پہلے زمین پر ہاتھ رکھتے ہیں، تو زمین پر پہلے ہاتھ نہیں رکھنے، بلکہ پہلے کیا کرنا ہے؟ جائیں پہلے گھٹنے زمین پر رکھنے ہیں، ایسے گھٹنے رکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پیشانی اور ناک زمین پر رکھنا ہے، اور ناک زمین سے اٹھا ہوا نہ ہو، پیشانی زمین سے اوپر نہ ہو،
بلکہ پیشانی اور ناک کی سخت زمین کی سختی محسوس کریں، یعنی جمائے ہوئے ہوں، اور جو ہمارا دونوں ہاتھوں کے درمیان ہم نے سجدہ کرنا ہے اس طرح کہ ہمارے دونوں جو انگوٹھے یا کانوں کی لو کے برابر ہوں۔ تھوڑا سا اور آگے کر لیں ہاتھ، اور ہماری جو یہ کلائیاں ہیں یہ پہلو سے جدا ہونی چاہیے، پہلو کے ساتھ ملائیں، جو غلط طریقہ ہے وہ کریں ایسے، یہ طریقہ غلط ہے۔ پہلو کے ساتھ کلائیوں کو ملانا نہیں ہے، بلکہ پہلو سے کلائیوں کو جدا کرنا ہے، اور جو ہمارا پیٹ ہے یہ رانوں سے جدا ہونا چاہیے، جو پیٹ اور رانوں کا یہ حصہ ہے یہ جدا ہونا چاہیے۔ عورتوں کا طریقہ یہ ہے کہ عورتیں بچھ کر سجدہ کرتی ہیں، عورتیں اپنی کلائیوں کو سمیٹ کر زمین کے ساتھ جتنا بچھ سکتی ہیں وہ بچھ کر سجدہ کرتی ہیں، تاکہ پردے کا اہتمام زیادہ رہے، اور ہمارا پیٹ جو ہے یہ بھی رانوں سے جدا ہونا چاہیے، اور ہماری کلائیاں بھی پہلو سے جدا ہونی چاہیے۔ فقہا بیان کرتے ہیں سمجھانے کے لیے، اتنا آپ کے اس حصے میں فاصلہ اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کے نیچے سے ایک بکری کا بچہ گزر جائے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بکری کا بچہ کتنی جگہ سے گزرے گا۔ ظاہر ہم کلائیاں علیحدہ رکھیں گے اور پیٹ رانوں سے جدا رکھیں گے، تبھی کہ بکری کا بچہ گزر سکتا ہے۔ اور اس بات کا بھی خیال رہے کہ تنہا پڑھتے ہوئے ہمارا حال اور ہونا چاہیے، لیکن جب جماعت میں نماز پڑھتے ہیں، ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو پھر اگر ہم بہت زیادہ بازو کھول کے پڑھیں گے تو شاید ساتھ والے نمازی کو تکلیف ہو۔ کیسے کھولنا ہے اب صاحب؟ بہت زیادہ کھول لیں تاکہ ساتھ والا سجدہ بھی نہ کر سکے۔ تو اس بات کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے، اگر ساتھ نمازی ہمارے دائیں بائیں نمازی کھڑے ہیں تو ہمیں ان کے سجدے کا بھی خیال کرنا ہے تاکہ وہ بھی آرام کا سجدہ دے سکیں۔ اس لیے ہمیں جماعت کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اور سجدے کی حالت میں جو پاؤں رکھنے ہیں، پاؤں ہمارے بالکل زمین کے ساتھ ٹچ ہوں، پاؤں کی 10 انگلیاں ان کے پیٹ زمین پر لگے ہونے چاہیے، پاؤں زمین سے اٹھانے نہیں ہیں۔ ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگانا یہ فرض ہے، اور 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگانا یہ واجب ہے، اور 10 کی 10 انگلیوں کا پیٹ سے مراد اندرونی حصہ جو پاؤں کا ہے یہ زمین پر لگانا یہ سنت ہے، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ ہے سجدہ کرنے کا، اور سجدے کے اندر 3 بار کم از کم تسبیحات پڑھنی ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور جو ہماری نظر ہے سجدے کی حالت میں ہماری ناک پر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ بیٹھ جائیں۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان ہم نے بیٹھنا ہے، اس حالت کو کہتے ہیں جلسہ۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہا جاتا ہے، اور یہ حالت جلسہ کرنا یہ واجب ہے۔ اگر ہم نے ایک سجدہ کیا ساتھ ہی سجدہ کر دیا، سیدھے ہو کر نہ بیٹھے تو ہمارا واجب رہ گیا، اور جب واجب جان بوجھ کر چھوڑ دیں گے تو پھر ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ واجب اگر بھول کر رہ جائے تو پھر تو صورت میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے، لیکن جان بوجھ کر چھوڑنے سے ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے بیٹھنا کیسے ہے؟ دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بائیں پاؤں کو بچھا کر ایسے بیٹھنا ہے۔ اگر اب سب آپ ایک مرتبہ اپنے رخ کو چینج کریں تاکہ آپ کے بیٹھنے کی کیفیت بھی سامنے آ سکے۔ ہاں جی، دائیں پاؤں کھڑا کرنا ہے اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھنا ہے۔ بعض اوقات ہم کرتے ہیں کہ دائیں پاؤں کو بھی باہر نکال دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ دونوں پاؤں کو کھڑا کر کے ان کے اوپر بیٹھتے ہیں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ دائیں پاؤں کو کھڑا کریں اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں، یہ سنت طریقہ ہے بیٹھنے کا۔ یہ ٹھیک ہے، اپنی حالت ٹھیک کر لیں۔ اس کے بعد ہم نے بیٹھنے کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو کیسے رکھنا ہے؟ ہاتھوں کو ہم نے گھٹنوں پر رکھنا ہے کہ ہمارے
ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو، ہاتھوں کو نیچے لٹکانا نہیں ہے، انگلیاں لٹکانا کیسے ہوتا ہے؟ ایسے نیچے کرنے، یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ گھٹنوں کے اوپر ہوں اور انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو اور ہماری نظر اپنی گود میں ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد ہم نے اتحیات پڑھنا ہے۔ اتحیات پڑھنے کے بعد جب ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ یہاں پہ پہنچیں گے تو آپ دیکھیں کہ جب ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھنا ہے تو کلمہ لا کے قریب پہنچ کر اپنے دائیں ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنانا ہے۔ کیسے جی؟ بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائیں، اوپر کریں، یہ حلقہ ہے، ادھر دیکھیں، یہ حلقہ بنانا ہے۔ جب کلمہ لا کے قریب پہنچیں گے تو ہم حلقہ بنائیں گے، اور پھر جب لا پہ پہنچ کر ہم نے کلمہ کی انگلی کو اٹھانا ہے، یہ شہادت کی انگلی ہے۔ پہلے ہم پہنچے اشہد ان لا الہ، لا کے قریب پہنچ کر ہم نے حلقہ بنایا اور اپنی انگلی کو کھڑا کیا لا پہ، لا الہ الا اللہ پہ نیچے چھوڑ دیا اور اپنی انگلی کو کھول دیا۔ لا پہ ہم نے انگلی کھڑی کرنی ہے اور الا اللہ پہ ہم نے انگلی نیچے چھوڑ دینی ہے۔ یہ طریقہ ہے انگلی اٹھانے کا اور انگلی چھوڑنے کا، اور فوراً اس کے بعد ہم نے انگلیاں کھول دینی ہیں۔ اگر 2 رکعتیں پڑھنی ہے تو پھر اس کے بعد ہم نے درود شریف پڑھنا ہے، پھر سلام پھیرنا ہے۔ اور اگر ہم نے 4 رکعتوں والی نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنے کو قعدہ اولیٰ کہا جاتا ہے، درمیانی قعدہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے درود شریف سے پہلے تشہد پڑھنے کے بعد ہم نے کھڑا ہو جانا تیسری رکعت کے لیے، اور اس کے بعد چوتھی رکعت پڑھنے کے بعد پھر آخر میں ہم نے سلام پھیرنا ہے۔ سلام کیسے پھیرنا ہے؟ ہمارا یہ آخری سٹیپ ہے نماز کا، نماز ہماری مکمل ہو رہی ہے۔ سلام پھیرتے ہوئے ہم نے دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے ہم نے دائیں کندھے پر نظر رکھنی ہے، اور اتنا ہم نے پیچھے پھرنا ہے کہ ہمارا جو پیچھے صف میں کھڑا ہونے والا نمازی ہے وہ ہمارے رخسار کی سفیدی کو دیکھ لے۔ جیسے اب سب پھر رہے ہیں ایسے نظر ہماری کندھے پہ ہونی چاہیے، اور اتنا رخ اپنے کو پھیریں کہ پیچھے والا ہمارے چہرے کی سفیدی کو دیکھ سکے۔ ہم نے دور نظر نہیں کرنی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب سلام پھیرتے ہیں تو ہماری نظر وہ دوسری صف میں جو کھڑے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر نظر ہوتی ہے، اور بعض اوقات آگے ہو کر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ خلاف سنت کا کام کیا ہے آپ صاحب؟ بعض اوقات آگے ہو کے لوگ دیکھتے ہیں، نمازی آگے ہو کر دیکھتے ہیں صف کے کونے پر۔ یہ کام نہیں کرنا۔ ہم نے دائیں طرف سلام پھیرنا ہے تو ہماری نظر دائیں کندھے پہ ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور جب بائیں طرف سلام پھیرنا ہے تو پھر ہماری نظر بائیں کندھے پہ ہو، اور اتنا پیچھے پھریں کہ پچھلی صف والا ہمارے چہرے کی سفیدی کو دیکھ لے۔ یہ ہماری نماز تھی، نماز کا عملی طریقہ تھا۔ تمام فرائض، واجبات اور سنتوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ نماز ادا کی گئی ہے، عملی طریقہ بتایا گیا ہے۔ یہی سنت طریقہ ہے، یہی صحیح طریقہ ہے، یہی محمدی طریقہ ہے جس کے مطابق ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل ہوگا جس میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو یہ نماز کا صحیح طریقہ ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں صحیح طریقے سے سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔